الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ابن ماجہ، بیہقی اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر ایک چھوٹے سے قبے میں دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتکف العشر الاوسط ثم اتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر فقد رأیتنی اسجد فی ماء وتین من صبیحتها فالتمسوها فی العشر الاواخر التمسوها فی کل وتر۔ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے عشرے اول کا اعتکاف کیا، پھر عشرے اوسط کا اعتکاف کیا، پھر حاطف غیب کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرہ میں کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی۔ اس رات کی صبح کو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں پانی اور مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تم اس رات کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آگے راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، لہذا بارش کا پانی مسجد میں ٹپکتا رہا اور میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ 21ویں رات کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی یعنی گارے کے آثار نمایاں تھے، یعنی گیلی جگہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس حدیث شریف میں لیلۃ القدر کے 21ویں رات ہونے کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی و نسائی میں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جو شخص سال بھر کی ہر رات کو قیام کرے، جو شخص سال بھر کی ہر رات کو قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں اور رمضان کے بھی آخری عشرہ میں بلکہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ جان لینے کے بعد کہیں اسی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، لہذا سال بھر کے قیام اللیل کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا استثناء یعنی انداز سے انشاءاللہ کہے بغیر حلفیہ قسم کھا کر کہا کہ وہ رات رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اے ابو منذر، یہ بات آپ اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بالعلامتی او بالآیت التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع الشمس یومئذ لا شعاع لہا، اس علامت یا نشانی کی بنا پر کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں یعنی کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث ہیں، جن میں سے بعض میں 21ویں رات کو، بعض میں 23ویں یا 25ویں یا 27ویں رات کو اور بعض میں 29ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ احوط سب سے زیادہ مبنی بر احتیاط عمل یہ ہے کہ آخری عشرے کی سبھی راتوں میں قیام کیا جائے، ورنہ کم از کم طاق راتوں میں، اور ان 5 طاق راتوں میں سے ہی ایک وہ رات ہے۔ یہیں اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ اگر کسی خوش نصیب کو رمضان شریف میں قیام اللیل یا ذکر و تلاوت کے دوران علم ہو جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو اسے چاہیے کہ بکثرت یہ دعا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو بڑا عفو و کرم اور معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ کیونکہ ترمذی، نسائی فی السنن الکبریٰ، ابن ماجہ مسند احمد و بزار اور مستدرک حاکم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا عفو و کرم اور معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور مولا کریم رمضان المبارک کی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور قیام کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ اس سال ہماری مقدر میں لکھ دے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل اس کی ایک رات کی عبادت ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔